بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آج کے مضمون کا آغاز تاریخ کے اس دوسرے لمحے کے ذکر سے ہونا چاہیے جس میں شامت اعمال نے مسلمانوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا، لیکن اس لمحے کے ذکر سے قبل برسبیل تذکرہ سلطنت عثمانیہ کے اس سپوت کا ذکر کرتے چلیں جس نے ایسا عدیم المثال کارنامہ انجام دیا جسے دیکھنے سننے والے آج بھی انگشت بدندان رہ جاتے ہیں۔ امیر تیمور کا سلطان بایزید یلدرم سے ایسے نازک وقت میں الجھنا جب کہ وہ قسطنطنیہ کا کامیاب محاصرہ کر چکا تھا اور توقع تھی کہ وہ قسطنطنیہ فتح کرنے کے 800 سالہ قدیم اسلامی خواب کو خوبصورت تعبیر دے کر آئندہ چند برسوں میں یورپ کے دیگر اہم ممالک خصوصاً اٹلی کو فتح کر لے گا، مسلمانوں کے لیے نہایت نقصان دہ اور تباہ کن ثابت ہوا۔ یورپ اس لمحے عثمانی فوج کے نہ سنبھلنے والی یلغار کے خوف سے تھرا رہا تھا، اور بڑی بڑی یورپی سلطنتیں جو آج مسلمانوں کے لیے وبال جان بنی ہوئی ہیں، دم سادے سہمی ہوئی اپنے انجام کے دن گن رہی تھیں، لیکن انگورہ کی جنگ نے ان سب کو محفوظ اور مطمئن کر دیا، اور یورپی سرماؤں کو خاطر میں نہ لانے والے مسلمان اپنے نفس کے آگے شکست کھا جانے کے سبب انگلش چینل کو عبور کرنے کی بجائے آج تک آبنائے باسفورس کے کنارے پناہ گزین ہیں۔ امیر تیمور کے ہاتھوں سلطان بایزید کی گرفتاری کے بعد بظاہر سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ قیصر اپنی اس سازش کی کامیابی پر خوشی سے پھولا نہ سماتا تھا، اور یورپ کا خیال تھا کہ ان کا دشمن ہمیشہ کے لیے فنا ہو گیا ہے، لیکن سلطان بایزید کے بیٹے سلطان محمد اول نے حیرت انگیز صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف سلطنت عثمانیہ کی سر نو تعمیر و استحکام کا فریضہ سر انجام دیا اور یورپ کو یقین دلایا کہ وہ اسلام کے تحفظ کی صلاحیت رکھتا ہے، بلکہ 11 سال کے قلیل عرصے میں سلطنت کو سیاسی، عسکری اور معاشی اعتبار سے اتنا مضبوط کر دیا کہ مورخین نے اتنی جلد تباہ شدہ سلطنت کے ملبے سے عظیم بادشاہت کی نمود کو عدیم النظر واقعہ قرار دیتے ہوئے اس سلطان کو دولت عثمانیہ کے لیے نوح کا لقب دیا ہے۔ اسی باہمت سلطان کی نسل سے اس کے پوتے سلطان محمد ثانی نے جنم لیا، جس کے شاندار کارناموں کے تذکرے کے لیے ہم اس مجلس کے اصل موضوع سے انحراف کو گوارا کر رہے ہیں۔ سلطان محمد ثانی آل عثمان کا وہ نامور اولوالعزم اور مجاہد حکمران گزرا ہے جو رہتی دنیا تک فاتح قسطنطنیہ کے لقب کے ساتھ آسمان شہرت پر جگمگاتا رہے گا۔ سلطان محمد فاتح قرون وسطیٰ کے باہمت مسلمان نوجوانوں میں سے وہ گوہر آبدار تھا جس کی نظیر اس کا معاصر یورپ پورے 1000 سال میں پیش نہیں کر سکا۔ وہ جب 21 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا تو قیصر قسطنطنیہ نے اپنی آبائی عادت کے مطابق نو عمر سلطان سے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی اور اس کے مقابلے میں تخت کا ایک اور دعوے دار کھڑا کر کے مسلمانوں کو آپس میں لڑوانے کی دھمکی دی۔ سلطان محمد کو وہ ایک ناتجربہ کار حکمران سمجھتا تھا، لیکن جلد ہی اسے معلوم ہو گیا کہ اس کی مجنونانہ اور احمقانہ حرکت نے باہمت نوجوان سلطان کو موقع فراہم کر دیا ہے کہ وہ موجودہ قیصر سے اپنے دادا کا انتقام لینے کے ساتھ اپنے آباء و اجداد کی وہ خواہش پوری کر دکھائے جو صدیوں سے ان کے دلوں میں ہلکورے لیتی تھی۔ شہر قسطنطنیہ مشرق و مغرب کے سنگم پر واقع وہ مستحکم و مضبوط اور بظاہر ناقابل تسخیر قلعہ بند شہر تھا جس کے فتح کی بشارت اور فاتحین کی فضیلت پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بیان فرمائی تھی، اور اس فضیلت کے حصول کے لیے مسلمان اب تک 12 مرتبہ اس شہر کا محاصرہ کر چکے تھے۔ قسطنطنیہ در حقیقت ایشیا و یورپ کی حد فاصل پر واقع وہ ہیرا تھا جس کی کرنیں حوصلہ مند فاتحین کی آنکھوں کو خیرہ کیے دیتی تھیں۔ یہ شہر اپنے بہترین جغرافیائی محل وقوع، معتدل آب و ہوا، محفوظ اور وسیع بندرگاہ، کشادہ بازاروں، صاف شفاف سڑکوں، بلند و بالا عمارتوں، عظیم الشان اور شاندار
درسگاہوں کی وجہ سے دنیا بھر میں ثقافتی، تہذیبی، علمی، مذہبی اور تجارتی مرکز کی حیثیت رکھتا تھا۔ بازنطینی سلطنت کا یہ دارالحکومت اپنے مضبوط قلعوں اور قدرتی حصار کے سبب حملہ آوروں کے مقابلے میں صدیوں سے چٹان کی طرح جمع ہوا تھا۔ 658 قبل مسیح جو اس کا سن تعمیر ہے، اس سے لے کر سلطان محمد فاتح کے زمانے تک مسلمانوں کے 12 محاصروں کو ملا کر 29 مرتبہ اس کا محاصرہ ہو چکا تھا، جس میں سے 8 بہت زبردست اور کامیاب تھے۔ لیکن اس شہر کی مضبوط دیواریں اب تک ناقابل تسخیر ثابت ہوئی تھیں۔ سلطان بایزید یلدرم کی جنگی صلاحیت کو دیکھ کر کہا جا سکتا تھا کہ وہ اسے فتح کر لے گا، لیکن قدرت نے یہ سعادت اس کے پوتے کے نصیب میں لکھی تھی، جو عزم و ہمت اور حوصلہ و تدبیر میں ایک مثالی نوجوان مجاہد کا شاہکار نمونہ تھا۔ آگے چلنے سے پہلے یہ بات جاننے کے قابل ہے کہ قسطنطنیہ ہی وہ شہر ہے جس نے دنیا کو 2 چیزوں سے متعارف کروایا: رومی قانون اور یونانی فلسفہ۔ رومی قانون کی دھجیاں تو تاریخ کے تپھیڑوں نے بکھیر کر رکھ دی، لیکن یونانی فلسفہ وہ وبال ہے جو آج تک مسلمان اہل علم کے لیے درد سر بنا ہوا ہے اور حکمت کے نام سے مدارس میں پڑھایا جاتا ہے۔ حدیث کی دیگر کتابوں کے علاوہ صحیح بخاری شریف میں وہ احادیث موجود ہیں جن میں قسطنطنیہ پر حملہ آور ہونے والے مسلم مجاہدین کی مغفرت کی بشارت کے ساتھ یہ اشارہ ہے کہ اس پہلے حملے میں فتح نہ ہوگی، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فاتحین کی بجائے غازیوں کا ذکر فرمایا کہ میری امت میں سے جو لشکر سب سے پہلے قسطنطنیہ پر جہاد کرے گا وہ بخشایا ہے۔ البتہ دوسری حدیث میں یوں ہے کہ تم لوگ ضرور قسطنطنیہ فتح کرو گے، پس فاتح لشکر اور اس کا امیر کیا ہی اچھے لوگ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فتح کی بشارت دی ہے اور فاتح مجاہدین اور ان کے امیر کی تعریف فرمائی ہے۔ سلطان محمد ثانی ارادوں کا اس قدر بلند اور عزم کا اس قدر پختہ مسلمان تھا کہ اس کے سیرت نگاروں نے فتح قسطنطنیہ کو اس کے بچپن کا خواب بتایا ہے۔ یعنی آج جس عمر میں ہماری قوم کے بچے میم اور ڈیڈ سے لالی پاپ مانگنے، کارٹون سے دل بہلانے اور کھیلوں کے ریکارڈ یاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اتنی عمر میں یہ تاریخ ساز شخص دنیا کے سب سے مشکل قلعے کو فتح کرنے کی تمنا دل میں پالتا تھا۔ حکومت ملنے کے بعد اس نے اپنے اس عزم کو سچا کر دکھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم بشارت کا مصداق بنا۔ احادیث میں فتح قسطنطنیہ کا ذکر 2 مرتبہ آتا ہے۔ پہلی مرتبہ پورا ہو چکا ہے، دوسری مرتبہ اس کا تذکرہ علامات قیامت کے ضمن میں ہے، جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں یہ شہر فتح ہوگا اور مسلمان ابھی مال غنیمت بھی تقسیم نہ کر پائیں گے کہ یہود کے عالمی لیڈر دجال کے خروج کی خبر ملے گی تو اس کے خاتمے کے لیے نکل کھڑے ہوں گے۔ قسطنطنیہ کی پہلی فتح سے یورپ کی چابی مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی تھی، مگر یورپ پھر بھی ہماری دسترس سے دور رہا اور آج ہم اس کے کنارے پر بیٹھے اس سے یورپی یونین میں شمولیت کی التجا کر رہے ہیں۔ اب یہ بات انشاءاللہ اس کی دوسری فتح کے بعد پوری ہو کر رہے گی کہ یہ خطہ اسلام کے سائے میں پناہ لے گا اور اس خطے کے باسیوں نے جن بر اعظموں امریکہ اور آسٹریلیا کو دریافت کر کے ان پر حکمرانی کا سکہ بٹھایا ہے، وہ بھی انشاءاللہ حلقہ بگوش اسلام ہوں گے۔ جس طرح نبی صادق صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بشارت حیرت انگیز طور پر پوری ہوئی ہے، اسی طرح ان کی دوسری پیشن گوئی بھی ضرور پوری ہو کر رہے گی اور مسلمان اپنی پہلی غلطی کا کفارہ ادا کر کے دم لیں گے۔ سلطان محمد فاتح نے فتح قسطنطنیہ کی بشارت والی احادیث بھی سن رکھی تھی، اسے اپنے باپ دادا کی خاندانی وصیت بھی یاد تھی اور قیصر قسطنطنیہ سے دادا کے انتقام کا عہد بھی اسے بے چین کیے ہوئے تھا کہ اتنے میں قسطنطنیہ کے بازنطینی حکمران نے اس کے باپ سے کیا ہوا صلح نامہ توڑ کر اس کے علاقوں میں شورش پھیلانے کی دھمکی دی۔ یہ دھمکی آ بیل مجھے مار کا مصداق تھی اور اس واقعے نے سلطان کے دل میں اس شہر کو تسخیر کرنے کے عزم کی آگ اس قدر بھڑکائی
کہ اس نے اس مہم کو اپنا حاصل زندگی بنا لیا۔ وہ اس حوالے سے شب و روز اس قدر متفکر رہتا تھا کہ رات بھر کروٹیں بدلتا تھا اور کسی پہلو اسے چین نہ آتا تھا۔ ایک رات اس کا اضطراب اس قدر بڑھا کہ اس نے اپنے وزیر خلیل پاشا کو طلب کیا اور کہا کہ تم دیکھتے ہو کہ بے چینی، اضطراب و بے قراری سے میری کیا حالت ہے۔ میں تم سے اور تمہارے رفقا سے ایک سوال کرتا ہوں کہ قسطنطنیہ لینے میں میری مدد کرو۔ وفادار وزیر نے عہد کیا کہ اس کا ساتھ دینے میں کسر نہیں چھوڑے گا۔ قسطنطنیہ چونکہ بازنطینی سلطنت کا دارالحکومت اور بازنطینی حکمرانوں کے لیے ایسا سنگین حصار تھا جس کی محفوظ پناہ میں بیٹھ کر وہ عثمانی سلطنت کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے، اس لیے اس کا زیر کرنا سلطان کی مجبوری بھی بن چکا تھا، لیکن وہ جذبہ کو عقل کے اور حوصلہ کو تدبیر کے تابع رکھتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے سامنے وہ سخت ترین مورچہ ہے جسے اعلیٰ منصوبہ بندی، بہترین تدبیر اور غیر معمولی شجاعت کے بغیر فتح کرنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے اب تک کے محاصروں کا باریک بینی سے جائزہ لے کر اس شہر کے سرنگوں نہ ہونے کے اسباب متعین کیے اور ہر پہلو سے ایک فیصلہ کن مارکے کی تیاری شروع کر دی۔ وہ خود بہترین سالار اور ریاضی اور انجینئرنگ کا ماہر تھا۔ عثمانی بادشاہوں کی نشستگاہ میں دنیا کا نقشہ اس نے سب سے پہلے آویزاں کیا تھا، جسے اس کے جانشین دیکھ دیکھ کر عزم و حوصلہ حاصل کرتے تھے۔ اس نے محسوس کیا کہ جب بھی محاصرہ کامیاب ہونے لگتا ہے، قیصر اپنی سازشی تدبیروں سے عثمانی علاقوں میں پھوٹ ڈلوا دیتا ہے۔ اس بات سے پہلے اس نے عدل و انصاف کے قیام اور بغاوت کے خاتمے کے ذریعے اپنی پوری مملکت میں امن و امان قائم کیا۔ اس نے اپنے دیرینہ دشمن ہنگری کے مشہور جنگجو سپہ سالار ہونیاڈے سے صلح کر لی، کرمانیہ کے سردار سے صلح کر کے اس کی لڑکی سے عقد کر لیا۔ قیصر کے بھائی موریہ کے حاکم تھے۔ سلطان نے ایک لشکر کو وہاں بھیج کر ان کی طرف سے کمک آنے کا راستہ مسدود کر دیا۔ آبنائے باسفورس کے ایک طرف ایشیا تھا اور ایک طرف یورپ۔ اس کے پردادا سلطان بایزید نے ایشیائی ساحل پر قلعہ تعمیر کیا تھا۔ سلطان محمد فاتح نے یورپی ساحل پر زبردست قلعہ تعمیر کروانا شروع کیا، جو قسطنطنیہ کی فصیل سے صرف 5 میل کے فاصلے پر تھا۔ یہ قلعہ 856 عیسوی کے موسم سرما سے قبل تیار ہو گیا اور آبنائے باسفورس، جہاں آج کل مسلم دنیا کا حسرت زدہ نوجوان یورپ جانے کے لیے سمندر میں ڈوب کر جانے گنواتا ہے یا سرحدی محافظوں کی ہتھے چڑھ کر رسوا ہوتا ہے، دونوں طرف سے ترک مجاہدین کے قبضے میں آ گئی۔ نقشے میں دیکھیے کہ بحیرہ اسود کو بحیرہ مرمرہ سے آبنائے باسفورس ملاتی ہے اور بحیرہ مرمرہ کو بحیرہ ایجین سے درہ دانیال جوڑتا ہے۔ آگے جا کر یہی سمندر بحیرہ ایجین بحر متوسط میں ضم ہو جاتا ہے۔